اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلی علی محمد. خوب کلیات خمسہ کی بحث سے پہلے ایک اور اہم بحث نسب اربعہ کی بحث ہے. خوبصورت بحث ہے، اچھی بحث ہے، اور انہوں نے چونکہ یہاں پر کافی تفصیلی انداز میں اس بحث کو یہاں پر بیان کیا ہے، مثالوں کے تطبیق کے ساتھ، لہٰذا مشق و تمرین کے ساتھ اور تطبیق کے ساتھ چاہیے کہ اس پر محنت کی جائے. یہ بحث ابتدائی طور پر اس کو جوڑتے ہیں گزشتہ بحث سے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب الفاظ کی تقسیم کو بیان کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ الفاظ کی دو قسمیں بنتی ہیں، اس اعتبار سے کہ اگر تو معنی کئی ہیں، الفاظ بھی کئی ہیں، تو ان الفاظ کو الفاظ متباینہ کا نام دیا تھا، اور اگر الفاظ کئی ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے تو ان کو الفاظ مترادفہ کا نام دیا تھا. وہاں پر یہ جو اصطلاح استعمال کی گئی الفاظ متباینہ، تو وہاں پر یہ تباین صفت لفظ کی صفت کے طور پر استعمال کیا تھا، اور وہیں پر یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر ہم لفظ تباین استعمال کر رہے ہیں، مگر یہ لفظ تباین غیر از اس تباین ہے کہ جو بعد میں نسب اربعہ کی بحث میں آئے. بس وہاں ایک جملے کے اندر اشارہ دیا تھا کہ آگے ایک بحث آ رہی ہے نسب اربعہ، وہاں پر بھی ایک اصطلاح استعمال ہوگی تباین، متباینہ. وہاں اور یہاں دونوں میں فرق ہے. وہاں پر لحاظ مفہوم کا ہے، یعنی جہاں الفاظ کی تقسیم بیان کی گئی تھی وہاں پر مفہوم یعنی مفاہیم کے مابین بسا اوقات غیریت ہوتی ہے، مغایرت ہوتی ہے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ الفاظ آپس میں متباینہ ہیں. کیوں الفاظ آپس میں متباین ہیں؟ کیونکہ ان کے معانی الگ الگ ہیں، اور ہر معنی دوسرے معنی کا غیر ہے، ہر معنی دوسرے معنی سے الگ ہے. ہر دو معانی کے درمیان مغایرت ہے، معنی کے درمیان، معانی کے درمیان، مفاہیم کے درمیان. اب چونکہ آہستہ 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 بحث کو لے کر آئے تھے کلی کی طرف، تو اب کہہ رہے ہیں کہ آغا وہ تمام تر معانی کہ جو کلی ہوں، اگر کوئی بھی دو کلی اگر ہم ان کو آپس میں نسبت دیں ایک کو دوسرے کی طرف، یہاں پر تو لفظ کلی کا انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. مرحوم مظفر نے جو اس طرح سے بات کا آغاز کیا وہ ہے کل معنی، یہاں پر انہوں نے پھر بھی معنی ہی کہا ہے. البتہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم لفظ تباین استعمال کریں گے تو یہاں پر ہماری نگاہ ہوگی مصداق کی طرف. مصداق، آیا مصداق آپس میں جمع ہیں یا جمع نہیں ہیں؟ ابتدائی طور پر یہی دو صورتیں بنتی ہیں، اجتماع ہے یا اجتماع نہیں ہے. اجتماع ہونے کی صورت ایک ہی ہے اور اجتماع نہ ہونے کی 3 صورتیں بنتی ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آ جائے گی. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر وہ معنی جسے نسبت دی جائے دوسرے معنی کی طرف تو خارج میں ہمیں یہ صورتیں ملیں گی،
یہاں پر معنی سے مراد ہے معنی کلی، یعنی ایک کلی کو جب ہم دوسری کلی کی طرف نسبت دیں، ایک کلی کو جب ہم دوسری کلی کی طرف نسبت دیں تو وہ نسبت 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نسب اربعہ۔ تو یہاں پر جو لحاظ ہے وہ مصادیق کا لحاظ ہے، اور یہ لفظ مصداق انہوں نے وہاں پر استعمال بھی کیا تھا، یقیناً کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ آپ بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگی انشاءاللہ وہ عبارت۔ یقیناً کیا ہوگا۔ فَالتَّبَايُنُ أَن تَكُونَ مَعَانِ الْأَلْفَاظِ مُتَكَثِّرَةً بِتَكَثُّرِ الْأَلْفَاظ۔ اگر جب ہم تباین کو صفت لفظ بناتے ہیں تو اس تباین سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کے متکثر ہونے کی وجہ سے معانی متکثر ہوتے جائیں۔ والمراد من التباین ہنا غیر التباین الذی سیأتی فی النسب، یہاں پر جو تباین کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ علاوہ ہے اس تباین کے کہ جو نسب اربعہ کی بحث میں آئے گا۔ پھر یہ جملہ کہ فإن التباین ہنا بین الالفاظ باعتبار تعدد معنیہا، کہہ رہے ہیں تباین یہاں پر الفاظ کے مابین جو ہے وہ ان کے معانی کے متعدد ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، نگاہ نہیں ہماری اس بات کی طرف کہ آیا وہ خارج میں وہ معانی افراد میں ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہماری نگاہ ہی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعَانِي تَلْتَقِي فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا وَجَمِيعِهَا، اگرچہ وہ معانی بعض افراد میں یا تمام افراد میں آپس میں ملاقات کر رہے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس طرف ہماری نگاہ نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تو بس یہاں پر فقط اتنا کہہ دیا غیر اس تباین کے ہے کہ جو تباین نسب اربعہ میں بیان کیا جائے گا وہ اب بیان ہو رہا ہے۔ خوب، ہر دو کلی جب بھی دو کلیوں میں سے ایک کلی کو دوسری کلی کی طرف نسبت دی جائے تو وہ نسبت 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے، اور قبل از ان کے ان کے نام بیان کیے جائیں۔ ایک اچھا پیراگراف بیان کرتے ہیں، اس پیراگراف کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ جو ہم نے یہ پیراگراف بیان کیا اور 4 صورتیں آپ کی خدمت میں عقلی طور پر بیان کی ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک کے اندر وارد ہو جائیں اور باقاعدہ ان کی تعریفات کریں، پھر آپ کی خدمت میں مثالیں دیں، اور مثالوں کے ساتھ ساتھ پھر رموز میں داخل ہوں گے۔ یہ رموز، اشارے، کہیں گے کہ بعض ظاہر ہر جگہ لفظ لکھنا، پھر لفظ کا معنی، یہ وہ ساری چیزیں وہ لمبا چوڑا ہو جاتا۔ اب ہم رموز، اشاروں کے ذریعے سے گفتگو کریں گے، جو اشارے ہمارے ہاں جو ہے وہ طے شدہ ہیں۔ ان اشاروں کے ذریعے سے ہم نسبتوں کو سمجھیں گے کہ نسبت تساوی کے لیے کیا اشارہ ہے، یا نسبت عموم خصوص مطلق کے لیے کیا اشارہ ہے، من وجہ کے لیے کیا اشارہ ہے، تباین کے لیے کیا اشارہ ہے۔ رموز، لفظ یرمز یہ استعمال کریں گے۔ باقی تقریباً مطلب جو ہے وہ عبارت میں بہت آسان ہے، تو آتے ہیں ہم ڈائریکٹلی عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النسب الاربع، 4 نسبتیں۔ تقدم فی الباب الاولی، متقدم ہو چکا باب اول یعنی مباحث الالفاظ میں۔ کیا متقدم ہوا، کیا گزرا؟ انقسام الالفاظ، الفاظ کا منقسم ہونا، تقسیم ہونا، الی مترادفۃ و متباینۃ۔ معیار تقسیم کیا تھا اس تقسیم میں آگا؟ ہاں، لفظ بما لفظ بما ہوا متعدد۔ ہاں بھائی کمبر سنگھ، ایسا ہی ہے، لفظ بما ہوا متعدد۔ آسن تم 3 طرح کی تقسیم تھی نا، کون کون سی؟ بما ہوا واحد، بما ہوا متعدد، مطلقاً۔ شاباش۔ بما ہوا واحد کی کتنی قسمیں بنی تھی؟ 5 5 قسمیں۔ بما ہوا متعدد کی
دو قسمیں، مطلق کی بھی دو قسمیں، مفرد و مرکب، ٹھیک، اس کی بھی دو قسمیں بنی تھی، ٹھیک ہے. لفظ بما ہوا مطلق، اس بات کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے کہ وہ مفرد ہے یا مرکب، نہیں مفرد ہے یا وہ زیادہ ہے، صحیح ہے، متعدد ہے، مفرد بالمقابلے متعدد، صحیح ہے. اللہ سے تو کہہ رہے تھے کہ آگا جو ہم نے دوسری تقسیم پڑھی تھی نا لفظ کی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ بما ہوا متعدد، جب ہم لفظ کو اس اعتبار سے دیکھ رہے تھے تو الفاظ کی تقسیم ہوئی تھی مترادفہ اور متباینہ کی جانب. اب اس جملے کو اس جملے سے جوڑیں جو ابھی خلاصے میں بیان کر رہے ہیں. والمقصود بالتباین ہناک التباین بحسب المفہوم ای ان معانیہا متغایرتن. کہہ رہے ہیں آگا تباین سے مقصود، تباین سے مراد ہونا کا، وہاں پر جہاں ہم الفاظ کی تقسیم کر رہے تھے وہاں پر التباین وہ تباین ہے بحسب المفہوم، جو مفہوم کے حساب سے ہے، معنی کے حساب سے ہے. ٹھیک. اچھا، لفظ حسب کے بارے میں ایک جو ہے نقطہ ہے لغوی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں کوئی حرف نہ ہو تو اس کو پڑھتے وقت اس کے سین کو ساکن کیا جائے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا کتاب اللہ یا کتاب اللہ، صحیح، ٹھیک. اور اگر اس کے شروع میں با داخل ہو جائے یا کوئی بھی حرف جر آ جائے تو اس صورت میں سین پر فتح آ جاتا ہے، بی حسب المفہومی. ٹھیک ہے. کہہ رہے آگا وہاں پر جو ہم نے تباین کا لفظ استعمال کیا تھا وہاں پر تباین مفہوم کے اعتبار سے تھا، ہم وہاں پر مفہوم ہمارا مطمع نظر تھا، اور وہاں پر لفظ تباین لفظ کی صفت تھی. کیا مطلب آگا؟ ای یعنی ان معانیہا متغایرتن، یہ کہ ان الفاظ کے معانی متغایرہ تھے. معانی لغوی الگ الگ تھے، الگ الگ معنی تھے. کئی مثالیں دی تھی نا، غالباً مجھے لگ رہا ہے وہ ہیرا تو اس کے اندر مترادفہ کے اندر آگے دی، سیف، صارم، کتاب، قلم، جن، پتہ نہیں کیا اس طرح کوئی 7-8 مثالیں غالباً دی تھی. انسان بشر مترادفہ کے اندر چلا جائے گا، صحیح ہے. وہ ہونا، دیکھیں ایک ہے ہونا کا، ایک ہے ہونا کا، وہی دور کے لیے اشارہ کریں گے. ہونا یہاں، ابھی، ادھر، ہونا کا وہاں، ہونا سنذکرو، اور یہاں ہم ان قریب ذکر کریں گے ان من جملۃ النسب التباین، من جملہ نسبتوں میں سے بھی تباین ہے. صحیح ہے، من جملہ نسبتوں میں سے بھی ایک تباین ہے. یہ جملہ بھی میں کہاں لا رہا ہوں، لفظ نہیں ہے، پیچھے عبارت آئی ہے نا اس طریقے سے ترجمہ کرنے کی وجہ سے. پیچھے کیا ہے عبارت؟ بھئی تباین آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کہہ رہے یہاں پر بھی ایک تباین آ رہا ہے، نسبتوں کے باب میں بھی ایک تباین ہے. من جملہ نسبت. وَهُنَا سَنَذْكُرُ أَنَّ مِن جُمْلَةِ النِّسَبِ التَّبَايُنَ. صحیح ہے. وَالْمَقْصُودُ بِهِ، اور مقصود اس تباین سے جو ابھی ہم یہاں پڑھنے والے ہیں نسبت کے اندر، التباین بحسب المصداق، وہاں مفہوم کے اعتبار سے، یہاں مصداق کے اعتبار سے. وہاں کیا کہا تھا؟ وَإِن، کیا کہتے ہیں جملہ کیا آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ وَإِن تلتقی، اگرچہ وہ ملاقاتی کیوں نہ کر رہے ہوں، وہ مفاہیم و معانی افراد میں ملاقاتی کیوں نہ کر رہے ہوں، اس کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پر ہم مصداق کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. ممکن ہے کہ جمع ہو، ممکن ہے کہ جمع ہونا ہو، معنی تو الگ الگ ہے نا. یہ آپ کچھ فرما رہے نہیں.
والمقصود بہی یعنی مقصود اس تباین سے کہ جو ابھی نسب کے باب میں والمقصود بہی واو نہیں ہے بیچ میں والمقصود تباین المقصود ہے نہیں والمقصود ہونا چاہیے تھا ول آیا ہے نا آپ کی کتاب میں بھی جی جی آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے یہ بھی ابھی لیٹ یہ بھی تقریباً تازہ ہی ہے لیکن فی الحال 10-12 سال تو اس کو بھی ہو گئے ہیں چھپے ہوئے اس کو بھی جی والمقصود واو ہونا چاہیے اور اس تباین سے مقصود وہ تباین ہے کہ جو بحسب المصداقی مصداق کے اعتبار سے ہے مصداق کے اعتبار سے کیا ہے تباین ہے مصداق کے مصداق کے اعتبار سے یعنی یہاں پر تباین سے مراد تباین بحسب مصداق ہے یوں ترجمہ کریں گے ٹھیک فما كنا نصطلح علیہ هناك بالمتباینہ ہنا نقسم النسبت بینہا کیونکہ بعض کتابوں کے اندر بینہما لکھا ہوا ہے بینہا ہونا چاہیے الی اربعۃ اقسام وقسم منها المتباینۃ کہہ رہے ہیں تو بس ماں سے مراد ہے وہ الفاظ کہ کننا نصطلح علیہ کہ جن الفاظ پر وہاں پر ہم نے متباینہ کی اصطلاح قائم کی تھی غور کیجیے گا صحیح ہے وہاں پر بھی ہم نے ایک اصطلاح الفاظ متباینہ ہم نے کہا تھا متباینہ تو متباینہ کی وہاں پر اصطلاح جو ہے نا ہم نے الفاظ پر اصطلاح یہ فٹ کی تھی نا الفاظ کے لیے اس اصطلاح کو استعمال کیا تھا فما بس وہ الفاظ کننا نصطلح علیک ہناک بالمتباینہ اصطلاح قائم کی علیہ جن الفاظ پر ہناک وہاں پر بالمتباینہ متباینہ کی ہونا یہاں پر نقسم النسبتا بینہا الی اربعۃ اقسام یہاں پر ہم نسبت کو تقسیم کریں گے انہی متباینہ کے مابین الی اربعۃ اقسام نسبت کو ہم تقسیم کریں گے 4 قسموں کی جانب متباینہ کے درمیان کیا مطلب متباینہ سے مراد کہ الفاظ وہی ہیں یعنی وہی الفاظ متباینہ ہی ہیں لیکن اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نسبت کو تقسیم کریں گے انہی الفاظ کی حقیقت میں وہ معانی انہی الفاظ کے معانی یعنی وہاں پر بھی ہم صفت تو لفظ الفاظ کی متباینہ کو بنا رہے تھے نگاہ مفہوم کی طرف تھی ابھی بھی گویا یوں ہی سمجھیں کہ وہی ہیں یعنی معانی جن کے الگ الگ ہو نا کیونکہ الفاظ مترادفہ کے درمیان تو نسبت کی تقسیم بندی ممکن ہی نہیں ہے معنی ہی ایک ہے 2 چیزیں ہی نہیں ہیں اصلاً تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہی چیز ہے کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ الفاظ الگ الگ معانی بھی الگ الگ اب ان کے مابین نسبت البتہ یہاں پر ہماری نگاہ مصداق کی طرف ہوگی معنی وہی الفاظ متباینہ ہی ہے انہی کے مابین نسبت کو ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں 4 قسموں کی جانب علاوہ نہیں ہوگا تساوی پہ اس کا تو ایک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تساوی کے اندر کیا ہوتا ہے معنی 2 ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نا معنی 2 ہوتے ہیں ایک ہی معنی 2 ہوتے ہیں انسان حیوان ناطق الگ الگ یہ حیوان انسان اور حیوان ناطق مفہوم الگ الگ نہیں ہے مفہوم الگ ہے ہاں بس یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں الفاظ متباینہ ہیں مطلب ضروری ہے تو یہی تو ہے یعنی گویا الفاظ کی تقسیم ہو گئی مترادف اور متباین اور متباین کی قسم متباینہ کے اندر یہ ملحوظ نظر ان کی درمیان جو نسبت ہے نا الفاظ متباینہ کے درمیان جو معانی کی نسبت ہیں مصداق کے اعتبار سے یہ وہاں آئے گا متباینہ کی 4 قسم جی متباینہ کی 4 قسمیں نہ بولیں ہم یہ بولیں گے کہ ان الفاظ متباینہ کے جو معانی ہیں مصداق کے اعتبار سے جب ان معانی کو آپس میں نسبتیں دیتے ہیں تو 4 نسبتیں بنتی ہیں اور اگر مفہوم کے اعتبار سے دیں تو مفہوم کے اعتبار سے تو ہم کچھ ہی نہیں بس تباین ہی کہتے ہیں کوئی اور قسم ہی نہیں بنی تھی وہاں پر یاد ہوگا آپ کو صرف ہم نے مطلقاً تباین کہا تھا مفاہیم کے اعتبار سے یہاں پر مصداق ملحوظ نظر ہوگا
دوبارہ دیکھیے گا، وہ ہونا فما کننا نستلح علیک ہونا بالمتباینہ، ہونا یہاں پر نقسم النسبۃ بینہا، ان متباینہ کے مابین نسبت کو ہم 4 قسموں کی جانب تقسیم کرتے ہیں، وقسم منہا المتباینہ، اور انہی 4 قسموں میں سے ایک متباینہ ہے. صحیح ہے، انہی 4 قسموں میں سے. بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگا لاختلاف الجہتی المقصودتی فی البحثین. بھائی ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں آگا دونوں الگ الگ ہیں، دونوں بحثوں کے اندر مقصود الگ الگ ہے. وہاں مقصود مفہوم، یہاں مقصود مصداق. لاختلاف الجہتی، جہت کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وہ جہت المقصودتی کہ جو جہت مقصودہ ہے، فی البحثینی دونوں بحثوں کے اندر. فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ، بس بالتحقیق ہم تھے کلام کرنے والے وہاں پر، ان تقسیم الالفاظ، الفاظ کی تقسیم سے بحث کر رہے تھے وہاں پر ہم، بالقیاس، بالقیاس یعنی بنسبت الی تعدد المعنی و اتحادہ، معنی کے متحد اور متعدد ہونے کے لحاظ سے گفتگو کر رہے تھے وہاں پر. لفظ بما ہوا متعدد، یا ہم کہہ رہے تھے کہ جناب معنی یا ایک ہی ہے، الفاظ کئی ہیں، یعنی لفظ بما ہوا لفظ متعدد. جب ہم نے گفتگو کی تو دیکھا کہ الفاظ کئی، معنی ایک، یہ ہو گیا اتحاد معنی. صحیح ہے نا؟ وہ جیسے ہرا اور کتا وغیرہ وغیرہ سب آ گئے، لیسو، غضنفر، اسد و فلاں فلاں 5 نام آ گئے شعر کے، فرض کریں یہ سارے کیا تھے؟ مترادف. تو اتحاد معنی تھا یا تعدد معنی تھا. تو وہاں پر ہم کلام کر رہے تھے الفاظ کی تقسیم سے بنسبت معنی کے متحد یا معنی کے تعدد کے اعتبار سے. اما ہونا کے اعتبار سے وہ متباین اور اتحاد ہو تو مترادف. مترادف، لفظ وہی متعدد ہے، اب معنی یا متحد ہے یا معنی جو ہے وہ متعدد ہے. صحیح ہے. اما ہونا ہاں، لیکن یہاں پر فالکلام عن النسبتی، یہاں پر کلام نسبت کے بارے میں، یہاں پر کلام نسبت کے بارے میں. کس چیز کی نسبت؟ بین المعانی، معانی کے مابین نسبت. البتہ جہت کون سی ہے؟ اعتبار کون سا ہے؟ بے اعتبار اجتماعہا فی المصداقی و عدم اجتماع. عدم ہی کی ضمیر کو آپ رجوع دیں گے اجتماع کی طرف. بے اعتبار اجتماعہا، اس اعتبار سے کہ وہ معانی مصداق میں مجتمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، جمع ہو رہے ہیں یا جمع نہیں ہو رہے. یہاں سے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ ولا یتصور ھذا البحث، یہ والی بحث، یہ والی بحث سے مراد نسبت بین المعانی بے اعتبار فلاں فلاں فلاں، یہ والی بحث یہ تصور نہیں ہو سکتا، اس کا یہ متصور ہی نہیں ہے، الا مگر اس کا تصور ہی ہے بین المعانی، ان معانی کے مابین المتغایرہ. یہ کہہ کے الفاظ مترادفہ والی بحث خود بخود خارج کر دی. یعنی وہ الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے نا. جب ایک ہی چیز ہے تو ختم ہو گئی بات. وہاں 2 معنی ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان دونوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے نسبت ہے، 2 چیزیں ہی نہیں ہیں. ہاں، ولا یتصور ھذا البحث، اس والی بحث کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا الا مگر بین المعانی، ان معانی کے مابین المتغایرتی، کہ جو معانی آپس میں ایک دوسرے سے غیریت رکھتی ہیں. یعنی ایل معانی المتباینتی، یعنی وہ معانی کے جو معانی متباینہ ہیں. صحیح ہے نہیں ہے؟ ٹھیک. بحسب المفہومی، وہ معانی متباینہ کہ جو مفہوم کے حساب سے تباین رکھتی ہیں. علت از تعلیلیہ، اس لیے کہ ولا یتصورو کی دلیل
اس لیے کہ لا یتصورو، یہ متصور نہیں ہے. کیا متصور نہیں ہے؟ فرض نسبتی، نسبت کو فرض بھی کرنے نہیں، یہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا. بین المفہوم و نفس مفہوم، مفہوم اور خود مفہوم ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں ہی نہیں ہیں اصلاً. ایک ہی چیز کو خود اپنی اسی چیز کی طرف آپ نسبت دے کر کیا یہاں پر یہ وہ چیز ہے ہی نہیں، غیریت ہی نہیں ہے. غیریت ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ اب ہم یہ دو چیزیں، اب ان دونوں چیزوں کے درمیان ہم نسبت کو چیک کرنے لگے. وہ چیز ہی ایک ہے، دو چیزیں ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ لا یتصور فرض النسبتی، متصور ہی نہیں ہے نسبت کو فرض کرنا بین المفہوم و نفسہ. مطلب انسان اور بشر کے درمیان کبھی تساوی ہو گئی نہیں. ہو گئی نہیں. صحیح ہے، تساوی ہو گئی نہیں. تساوی کیا ہے؟ مطلب دو چیزیں ہوں تو تساوی بولے نا. اب تساوی باب مفعلہ، جو انسان ہے وہ بھی بشر ہے، جو بشر ہے وہ انسان ہے. دو چیزیں ہیں ہی نہیں. جو انسان ہے وہی حیوانات ہے، جو حیوانات ہے وہی انسان ہے. مفہوم دونوں کا الگ ہے، یہاں مفہوم ہی دو الگ نہیں ہے، ایک ہی مفہوم ہے. آپ کے اعتبار سے تو ایک نہیں مفہوم، ابھی بات دیکھیں نا، ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، جہاں پہلے مفاہیم کو دیکھیں گے. اصلاً دو معنی ہی نہیں ہے، معنی ہی ہے کہ یہاں پر مثال کیا لکھی ہے، بہت اچھا حاشیہ بھی ہے. مفہوم سے قطع نظر کرتے ہوئے خالی قطع نظر کیسے کریں گے؟ آپ مصداق کی طرف جا ہی نہیں سکتے بغیر مفہوم کے. مفہوم تو آئینہ ہے بیچارہ. فَلَيْسَ بَيْنَ الْأَسَدِ وَالْغَضَنفَرِ، یہاں پر نہیں لکھا ہوا، میرے پاس ایک اچھا حاشیہ ہے، مثال کے طور پر دیا ہے انہوں نے. پس اسد اور غضنفر کے مابین مثلا فَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ النِّسَبِ الْأَرْبَعَ، نسب اربعہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے اسد اور غضنفر کے مابین. کیوں؟ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا كُلِّيَّيْن، پہلی چیز تو یہ کہ دونوں کلی نہیں ہیں. وَإِنَّمَا هُمَا كُلِّيٌّ وَاحِدٌ، یہ دو کلی نہیں ہے، ایک کلی ہے. ایک کلی ہے، دو کلی نہیں ہے. لہو لفظان مترادفان، ایک کلی ہے کہ جس کے لیے دو الفاظ مترادفہ ہیں. لأن المفہوم منہما شیء واحد فہما مترادفان لا متباینان، اس لیے کہ ان دونوں کا جو مفہوم ہے وہ شیء واحد ہے اور وہ مترادفان ہیں، نہ کہ متباینان. لیکن یہ تو ان کا نظریہ ہے نا، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیز ہے. یہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کوئی تھوڑا سا بھی دوسرا نظریہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا کہ حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور بھی بہرحال زاویہ جہت ہے سمجھانے کی، وہ بھی بتا دیتا ہوں. وَإِذَا صَحَّ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، اور جب صحیح ہوگا ایک کو دوسرے پر حمل کرنا، یعنی اسد و غضن. مثلا یوں کہا جائے الغضنفر اسد، تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ، حمل اولی کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا بالحمل الشائع، حمل شائع کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہاں سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح ہوگا نا، نہیں ہوگا نا صحیح. انسان اسد اور لیس والا، ہاں یہ صحیح نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. اب مصداق کے اعتبار سے تو تساوی ہے نا، مفہوم کے اعتبار سے نسبت ہے ہی نہیں کہ آپ لفظ تساوی استعمال کریں. وہ تو شروع ہی کہہ دیا کہ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ النِّسَبِ الْأَرْبَعَ، کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ بولے تساوی ہے. یہاں پہ لفظ تساوی کا استعمال ہی غلط ہے. مصداق کے اعتبار سے تو تساوی برابر ہے نا. مصداق کے اعتبار سے تساوی، یہ پورا جملہ ہی یہاں پر فاقد ہے. اصلاً دو چیزیں نہیں ہیں کہ آپ بولو کہ یہ چیز اور یہ چیز، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. الفاظ مترادفہ، معنی ایک. وہاں پہ تقسیم ہم نے یہی پڑھی ہے نا کہ لفظ بما ہوا متعدد، اس طریقے سے کئی الفاظ معنی ایک، معنی ایک مطلب فرد ایک. چلیں ٹھیک ہے، آئیے دیکھیں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. اس لیے کہ لا یتصور، متصور نہیں ہے، فرض النسبتی بین المفہوم و نفسہ، خود مفہوم اور اس کے مابین نسبت کو فرض کرنا یہاں پر متصور نہیں ہے. فنقول، تو اب ہم اس طرح سے کہیں گے. اس ٹاپک پہ پوری توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ یہیں سے نسب اربعہ کو کس طرح سے انہوں نے چار میں تقسیم کیا ہے وہ یہاں پر مبنی تقسیم بیان کریں گے، طریقہ تقسیم بیان کرنے جا رہے ہیں. کل معنن اذا نصب الى معنن آخر یغایرہ و یباینہ مفہوما فاما، کل مبتدا ہے، فاما سے خبر ہے. پس ہر وہ معنی، خبر کے درمیان فاعل صحیح ہے. نعرہ حیدری یا علی، جب کلو اور فاعل ہے تو مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے.
کلو وغیرہ آ جائے, اور بھی بہت ساری چیزیں, اما آ جائے, کل معنن سمدیہ میں آیا نا, ہر معنی. اچھا یہاں پر میں نے ابھی تھوڑا سا خلاصے میں عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر انہوں نے لفظ معنی لکھا ہے, لیکن بہتر یہی ہے, بہتر سے مراد آپ ذہن میں رکھیے گا, یہاں پر معنی سے مراد معنی کلی ہے, یعنی دو کلی ایسے ہوں کہ جن میں سے ایک کو دوسرے کی طرف جب نسبت دیں تو وہ نسبت چار حالتوں سے خالی نہیں ہوگی. یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. ہر معنی اذا نسب الی معنی آخر, جب اسے نسبت دی جائے ایک اور ایسے معنی کی جانب کہ یغایرہ, کہ جو اس پہلے والے معنی کا غیر ہو, کیونکہ دو معنی ہو گئے نا, ایک وہ ہے جس کو ہم نسبت دے رہے ہیں, ایک وہ جس کی طرف نسبت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یعنی ایک اور صفت لا رہے ہیں, گویا یہ یغایرہ صفت ثانی معنی ہے, وہ ہے نا معنی آخر, اسی لیے کہہ رہا ہوں, ایک اور کہا میں نے صحیح ہے, آخر صفت اول ہے نا. وَيُبَايِنُهُ مَفْهُومًا, اور یہ معنی آخر مباینت رکھتی ہے اس پہلی والی معنی سے مفہوم کے اعتبار سے. کل معنی فَإِمَّا, یا تو ان یشارکہ, یہ معنی ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, تو یہ پوری جزا بنے, یعنی اذا اپنی جزا وغیرہ سے مل کے کلوں کے لیے خبر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہاں بالکل صحیح پہنچے آپ. فَإِمَّا, بس اما, یا تو ان یشارک, یا یہ معنی مشترک ہوگا, مشارک ہوگا, شریک ہوگا, کل منہم الآخر فی تمام افرادہما. اچھا اس کے لیے اتفاق ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ نصاب المنطق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں, اور وہاں نصاب المنطق والی کتاب کو, بحث کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا, اردو میں نا آسان ہے, اس کو بھی دیکھ لیں ایک مرتبہ, اردو والا اچھا نہیں دیکھ لیں, صحیح ہے نا, اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ, وہ بھی اچھے انداز میں سمجھایا ہے. دو کلی ہیں, اس کلی کو جب اس کے افراد کی بنسبت دیکھتے ہیں تو یہ کلی ان تمام افراد پر صدق آ رہا ہے, اور اس کلی کو جب ہم نے اس پہلے والے کلی کے افراد پر صدق کرنا چاہا تو یہ بھی اس کے تمام افراد پر صدق آ رہا ہے, یعنی کل منہما. ٹھیک ہے, اچھا اما, یا تو ان یشارک کل منہما, ان دونوں معانی میں سے, ایک منصوب ایک منصوب الیہ, ان دونوں میں سے ہر ایک مشارک ہے الآخرہ دوسرے کا, فی تمام افرادہما, ان دونوں کے تمام افراد میں مشارک ہے, یعنی ہر کلی دوسرے کلی کے افراد میں اس کا مشترک ہے, ہر کلی دوسرے کلی کے ہر فرد پر صدق آ رہا ہے, برابر برابر. فہما وہما, اور یہ یعنی یہ دونوں معنی المتساویان, یہ دونوں معنی کلی متساویان کہلائیں گے, اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت تساوی کہلائے گی. یعنی لفظ تساوی جب استعمال ہوگا تو وہ صفت نسبت بنے گا, اور وہ نسبت جن دو معانی کے درمیان ہوگی ان دونوں معانی کو کہا جائے گا المتساویان. الفاظ کا استعمال دیکھیں کیسے کیا کہاں کرنا ہے, یہ اہم ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ صحیح ہے نہیں اچھا لکھ رہے تھے آپ, صحیح نا. وہما, یہاں پر ہما صفت معانی, دو معنی, وہ ایک منصوب ایک منصوب الیہ. اب میں نے نتیجے میں کہا کہ ان دونوں معانی کے مابین جو نسبت ہوگی وہ نسبت تساوی ہے, یعنی تساوی نسبت تساوی صفت نسبت ہے, اور المتساویان صفت معنی ہے, وہ دو معنی جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے. الفاظ کا استعمال یہ سمجھانا چاہ رہا تھا صحیح. وَإِمَّا, اور یا تو ان یشارک کل منہما الآخر, یا اس طریقے سے ہوگا کہ ان دو معانی میں سے ہر ایک شریک ہوگا الآخر دوسرے معنی کا, فی بعض افراد ہی, بعض افراد میں. صحیح ادھر ہیں کہیں اور ہیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہاں بعض افراد میں شریک ہوگا. ایک ایک زاویہ بیان کرنے جا رہے ہیں. یا تو تمام افراد میں مشارکت یا بعض افراد میں مشارکت. کہہ رہے ہیں وہما، بس یہ دو معانی جو اس طرح سے ہوں کہ بعض افراد میں شریک ہوں. اللذانی بینہما نسبت العمومی والخصوصی من وجہ. یہ کوئی عبارت رہ تو نہیں گئی ہے؟ اچھا پتہ نہیں. وہما یہ دو معانی، اللذانی وہ دو معانی، بینہما جن کے مابین نسبت العمومی والخصوصی من وجہ. صحیح ہے. ہر ایک کلی ایک جہت سے اخص اور دوسری جہت سے اعم، یعنی العموم من وجہ والخصوص من وجہ، یہ گویا من دونوں سے متعلق ہے. صحیح ہے. وہما یہ دو معانی، وہما اللذانی یہ دونوں معانی، ان کے مابین نسبت عموم اور خصوص من وجہ ہے. یہ دوسری صورت. تیسری صورت وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. تیسری صورت یہ بنے گی کہ ان دونوں معانی میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مشارکت رکھتا ہوگا فی جمیع افراد ہی، اس کے تمام افراد میں، دون العکس الٹ نہیں ہوگا. یعنی ان میں سے ایک تو دوسرے کے تمام افراد میں اس کا شریک ہے، لیکن وہ پہلا والا اس کے ساتھ کل افراد میں شریک نہیں ہے. وہما عموم خصوص من وجہ وہ ہو گیا نا، مطلب دونوں کے کچھ افراد کچھ پر صدقات ہیں، جی کچھ سیم ہے کچھ الگ ہے. جی اسی طریقے سے بالکل صحیح پہنچے آپ. دو مادہ افتراق، ایک مادہ جو ہے اجتماع، اس طریقے سے پکارا جاتا ہے. اور یہ خود بیان کریں گے یہ جملہ جو ابھی میں نے آپ کو دیا نا، یہ والا جملہ ابھی آئے گا. وَهُمَ اللَّذَانِ. اچھا دیکھیں نکات افتراقیہ کو بھی ذہن میں رکھیں. اوپر ہے مشترک فی تمام افرادہا، دوسرے میں کیا کہا مشترک فی بعض افرادہا، تیسرے میں کیا کہا مشترک احدہم الآخر فی جمیع افراد دون العکس. الگ الگ کرنے کا جو یعنی ان کے مابین جو افتراق ہے نا اس کو دیکھیں. ہاں وہما اور یہ دو معانی اللذانی بینہما نسبت العمومی والخصوصی مطلقاً. صحیح ہے گا. یہ دو معانی کہ جن کے مابین نسبت عموم اور خصوص مطلق ہے. جو عام ہے وہ مطلقاً عام ہے، جو اخص ہے وہ مطلقاً اخص ہے. ایک جہت سے نہیں، ایک جہت سے ہوگا تو من وجہ کے اندر چلا جائے گا. جیسے کہ مشہور مثال نبی اور رسول والی دیتے ہیں. یہاں پہ مثالیں آئیں گی مثالوں پہ، ابھی اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی فقط اس عبارت کو جو ابتدائی طور پر تقسیم ہے اس کو حل کر رہے ہیں. یہی تعریف بھی ہو جائے گی ان سب کی. کافی ہے، تقریباً یہی تعریف ہے. ابھی دیکھیں گے دو چار الفاظ کو چھوڑ کر تقریباً یہی تعریف ہے. الگ سے تعریف کریں گے، الگ الگ کریں، اسی لیے تو میں رک نہیں رہا ہوں. وَإِمَّا اللَّا يُشَارِكَ، پہلے تو تھا نا یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ، اس طریقے کی عبارت ہے. وَإِمَّا یا تو اللہ یشارک احدہم الآخر ابداً، دونوں کے درمیان جھگڑا ہے، عدم اجتماع ہے. نہ پہلا دوسرے کے کسی فرد پر صدق آ رہا ہے، نہ دوسرا پہلے کے کسی فرد پر صدق آ رہا ہے. وَإِمَّا یا تو اللہ یشارک، لا یشارک، یہ لا یشارک ان تینوں کے اندر نہیں ہے نا، ان کے تھا یشارک شریک ہونا، یہاں پر کہہ رہے ہیں لا یشارک شرکت نہیں ہے. احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک الآخر دوسرے کا شریک نہیں ہے ابداً ہمیشہ. وہما بس یہ دو معانی کہ جہاں پر صورتحال اس طریقے سے ہو المتباینان، یہ دونوں معانی ہیں متباینہ ہیں. فَالنِّسَبُ بَيْنَ الْمَفَاهِيمِ أَرْبَعٌ، تو بس نتیجتاً نسب بین المفاہیم، بین المعانی، بین الکلیات اربعون، وہ چار ہیں، نسبتیں چار ہیں. التساوی والعموم والخصوص مطلقان والعموم والخصوص من وجہین والتباین.
اچھا میں بھی ابھی تھوڑا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, آپ بھی دیکھیں, سوچیے گا, دیکھیں کیا جواب آتا ہے. اوپر سے جس طرح تقسیم کی, من وجہ کو پہلے ذکر کیا, مطلقاً کو بعد میں ذکر کیا. اب جب آخر میں نتیجے میں گنوا رہے ہیں تو مطلق کو پہلے ذکر کیا, من وجہ کو بعد میں ذکر کیا, کیوں؟ سوچئے گا, ٹھیک ہے. الاول, کافی ٹائم ہے. الاول نسبت التساوی, آغا نے لکھا ہی نہیں ہے. نسبت تساوی کی نسبت کیا ہے آغا؟ تعریف پراپر مثالوں کے ساتھ, تطبیق کے ساتھ. وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ, نسبت تساوی ہوتی ہے ان دو مفاہیم کے مابین, یشترکانی, کہ جو دونوں مفہوم مشترک ہوتے ہیں, فی تمام افرادہما, اپنے تمام افراد میں. کل انسانی والضاحکی, پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کل انسانی والضاحکی, ٹھیک ہے گا. اب تو ٹائم نہیں بچا ہے, وَإِلَّا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کل, جیسے جیسے ان کے درمیان. آج اس کا اشارہ سن لیں. نسبت تساوی ہے, کوئی پوچھے بھئی کیسے, تو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ دو موجبہ کلیہ بنتا ہے, اس لیے چاروں کا بتاؤں گا. نسبت تساوی کا نتیجہ دو موجبہ کلیہ بنے گا, دو پورے جملے, دو کلیہ ہے, دو موجبہ کلیہ. کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان. تساوی کی نسبت اس طرح سے آپ اس کو یعنی یقین کی منزل پر لے کے آئیں گے. بھائی یہ دیکھیں دلیل یہ ہے کہ یہ تساوی کی نسبت ہے. اس یہ مفہوم ہے, اول انسان ضاحک کے ہر فرد پر صدق آ رہا ہے, صحیح نہیں آگا. اور مفہوم ضاحک انسان کے ہر فرد پر, ہر مصداق پر صدق آ رہا ہے. دیکھیں فَإِنَّ كُلَّ إِنسَانٍ ضَاحِكٌ وَكُلَّ ضَاحِكٍ إِنسَانٌ, بس بالتحقیق ہر انسان ضاحک ہے اور ہر ضاحک انسان ہے. وَنُقَرِّبُهُمَا, اور ہم تقریب کرتے ہیں, ہم قریب کرتے ہیں, ہما ان دونوں کو, إِلَى الْفَهْمِ, آپ کی سمجھ کے قریب کرنا چاہتے ہیں. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ, ارے یار چھوڑو, معاف کر دو. بِتَشْبِيهِهِمَا, کہ ہم ان دونوں کو تشبیہ دیتے ہیں, بالخطینی, دو لکیروں سے, المتساویین, ایسی دو لکیریں کہ جو بالکل متساوی ہیں, اللذین, وہ دو خط, ینطبق احدہما, کہ جن دونوں خطوط میں سے ایک منطبق ہوتا ہے, علی الآخر, دوسرے پر, تمام الانطباقی, مکمل طریقے سے. نیچے مثال آ رہی ہے. وَيُمْكِنُ وَضْعُ النِّسْبَةِ التَّسَاوِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ, کہہ رہے ہیں اگر یہ جو مطلب تساوی ہے نا, نسبت تساوی ہے نا, اس کو آپ کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں ایک مثال سے. دو ایسی لکیریں آپ فرض کریں جس کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں از ایکول ٹو. اب یہ تو انگلش میں ایک پورا ورڈ جملہ ہے نا, لیکن اس کے لیے ہم باقاعدہ ریاضی زبان میں, ریاضی میں ایک پوری ایک اشارہ ہے, ایک لکیر اوپر, ایک لکیر اس کے نیچے. یہ ہیں دو خطین, دو لکیریں, کہ ان میں سے ہر لکیر ایک دوسرے سے مساوات رکھتی ہے اور ہر لکیر دوسرے پر 100% منطبق آ رہی ہے, فٹ آ رہی ہے, برابر برابر. یمکن, ممکن ہے, وضع نسبت تساوی, تساوی کی نسبت کو وضع کرنا ممکن ہے, علی ہذہ الصورہ, اس صورت پر. وہ صورت یہ ہے, با یساویہا, اس کو پڑھیں گے عربی میں یوں, با یساویہا, یہ پورا ایک سینٹنس ہے. یہ لفظ یساوی جو میں استعمال کر رہا ہوں, یہ کس کی جگہ پر, وہ جو نشان ہے, انہوں نے بہت ڈیپ میں سمجھا دیا. دیکھیں, بے اعتبار, اس اعتبار سے کہ ان ہذہ العلامت, اگر یہ والی علامت, بریکٹ میں وہ علامت بھی دکھا دی, یہ والی علامت علامت علی التساوی, آگے کی طرف ہو گیا پیچھے کی طرف آگے کی طرف ہو گیا. گویا یہ اشارہ خود جو ہے نا وہ عطف بیان بن کر آ گیا ہے یہاں پر, ہذہ العلامت کے لیے. علامت علی التساوی,
یہ والی علامت یعنی یہ جو آگے آ رہی ہے بریکٹ والی یہ والی علامت علامت علی التساوی، یہ تساوی پر علامت ہے. کما ہی فی العلوم الریاضیہ، اگر میتھمیٹکس کے اندر ایسا ہی ہے، یہ برابری پر دلالت کرتا ہے نہیں ہے، ایکولیٹی پر دلالت کرتا ہے نہیں ہے. ہاں یہ چیز وَتُقْرَأُ پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، میں نے ابھی پڑھا بھی تھا، پڑھا جاتا ہے اس کو اس طریقے سے، یساوی با یساوی ہا، با برابر ہے ہا کے. اب یہاں با اور ہا کی جگہ پہ جو بھی لکھ دیں، الانسان یساوی ضاحک مثلا، کیونکہ تساوی کی نسبت ان کے درمیان معلوم ہے. وَتَرْفَاهَا، اور اس علامت کے دونوں طرف، یعنی کون؟ با اور ہا. ہاں یہاں پر ہم نے حرفانی، یہاں پر دو حرف ہیں، ٹھیک ہے. یرمزو بہا، دیکھا لفظ یرمز بھی آ گیا، رموز یعنی اشارہ. یرمزو بہما، یرمزو ای یشارو، اشارہ کیا جاتا ہے بہما، اس با اور ہا کے ذریعے سے، الی المفہومین المتساویین، الی المعانی یا معنیین المتساویین، دو معانی متساویین کی جانب. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.